اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ملک عابد السناوان آپ سے مخاطب ہوں. سامعین اکرام، آج کل پاکستان میں کچھ فراڈ چل رہے ہیں اور اس فراڈ کی وجہ سے پاکستان کے بولے والے لوگ یا تو جانسے میں آ جاتے ہیں یا لالچ میں آ جاتے ہیں. اس لالچ میں وہ لاکھوں روپے لٹا دیتے ہیں اور بعد میں پچھتاوے کے سوا ان کے پاس کوئی چارہ نہیں رہتا. تو میں آپ سے گزارش یہ کرتا ہوں کہ ان فراڈیوں کے جانسے میں کبھی نہ آئیں. اور اگر آپ کو کبھی کوئی کال آئے، کبھی کوئی فون آئے یا آپ کو کوئی میسج آئے کہ آپ کا انعام لگا ہے، تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ کبھی اس کال پہ یا اس میسج پہ دھیان نہ دیں، نہ اس کو رپلائی جواب دیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فراڈ آج کل کون کون سے فراڈ ہو رہے ہیں. آج کل جو سب سے زیادہ ٹرن چلا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اکثر فون آئے گا کہ میں ایئرپورٹ تھانے سے بول رہا ہوں، تھانہ بیرونی سے بول رہا ہوں یا تھانہ سول لائن سے بول رہا ہوں. اور ایک بات یاد رکھیں کہ اکثر شہروں میں تھانہ ایئرپورٹ، تھانہ صدر اور تھانہ بیرونی ہوتے ہیں پورے پاکستان میں. بہت کم شہر ایسے ہیں جہاں پہ تھانہ صدر، تھانہ بیرونی نہیں ہوتے ہیں. اور وہ آپ سے کہتے ہیں کہ میں تھانہ ایئرپورٹ کا یا تھانہ بیرونی کا ایس ایچ او بول رہا ہوں اور آپ کا بھتیجا یا آپ کا بھانجا ہماری کسٹڈی میں ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ کسی لڑکی کے ساتھ پکڑا گیا ہے، یہ نوجوان تھا، آپ خاندانی لوگ ہیں. اس لڑکے نے ریکویسٹ کی کہ ہم خاندانی لوگ ہیں، اگر میرے ماں باپ کو پتہ چلا تو میری بہت بدنامی ہوگی. تو وہ آپ سے بات اس سے کرواتے ہیں. وہ پھر روتے ہوئے آپ سے کہتا ہے کہ ماموں میری جان بچا لیں، ماموں ان کی بات مان لیں، انہیں کچھ پیسے دے دیں تاکہ میری جان چھوٹ جائے. میں باہر نکل کے ماموں آپ کو پیسے دے دوں گا یا چاچا آپ کو پیسے دے دوں گا. آپ اس جانسے میں آ جاتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ایئرپورٹ سے ہی کوئی ایس ایچ او بول رہا ہے، لیکن یہ فراڈیے بول رہے ہوتے ہیں. اور وہ پھر آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ لڑکی والے بھی ہیں، دوسرے اس کے ساتھ کچھ کلاس فیلو بھی تھے، وہ بھی پکڑے ہوئے ہیں، لہٰذا ہم آپ کے بیٹے کو چھوڑ رہے ہیں اور آپ ایسا کریں کہ آپ ایزی پیسہ یا جاز کیش منی جو ہے نا ہمیں بھیج دیں. وہ آپ سے 50,000 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، جہاں آپ کہتے ہیں جی نہیں میں 10,000 دے رہا ہوں، میں 20,000 دے رہا ہوں، میں 25 دے رہا ہوں. وہ کہتے ہیں اچھا جی آپ جاز کیش بھیج دیں، ہم اپنے بچے کو چھوڑ دیتے ہیں. اور آپ وہ پیسے جاز کیش کر دیتے ہیں. بلکہ آپ تھانے کہتے ہیں آپ نے تھانے نہیں آنا، تھانے لڑکی والے آئے ہوئے ہیں، آپ نے دوسرے لڑکوں پہ ایف آئی آر دینی ہے. اگر آپ بے ان کو پھر ہم آپ کے بچے کو چھوڑ نہیں سکتے. تو اس طرح وہ آپ کو جھانسا دے کے آپ لوگوں سے پیسے لیتے ہیں. کبھی بھی کسی بھی تھانے سے آپ کو فون آئے اور اگر وہ آپ کو کہیں جی کہ آپ کا بھتیجا، آپ کا بھانجا، آپ کا بھائی ہماری کسٹڈی میں ہے، تو کبھی ان کو پیسے نہ بھیجیں. دوسرا فون ایک آتا ہے، اکثر اوقات آپ لوگوں کو دیکھنا کہ آپ کو فون آئے گا کہ جناب علی ہم بینک سے بول رہے ہیں اور آپ کی بینک ڈیٹیل چاہیے. اور یہ تو اکثر ہوتا ہے. اور آپ اگر غلطی سے بھی انہیں آپ اپنی بینک کی ڈیٹیل دے دیں تو وہ جناب علی آپ کے جتنے پیسے اکاؤنٹ میں ہوتے ہیں وہ سارے وہ آپ کے اکاؤنٹ سے وہ غائب ہو جاتے ہیں، لٹ جاتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، بعد میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے بینک میں تو پیسے ہی نہیں رہے، کیونکہ وہ سارے کے سارے پیسے جو ہیں وہ فراڈیے آپ سے لے لیتے ہیں. اس کے علاوہ سامعین اکرام، جو آج کل جو یہ تھانہ بیرونی والا جو میں نے واقعہ سنا، اس کے علاوہ ایک ٹرن چل رہا ہے وہ یہ کہ اکثر آپ کو کال آتی ہے، کوئی چھوٹا بچہ بولے گا اور وہ آپ سے کہے گا جی کہ میں انکل مجھے پہچانا ہے. آپ کہیں گے نہیں میں نے نہیں پہچانا. کہیں گے انکل پہچانے نا، میں کون بول رہا ہوں. آپ کہیں گے مجھے نہیں پتا میں کون بول رہا ہوں. انکل میں رفیق کا بیٹا بول رہا ہوں، انکل میں عابد کا بیٹا بول رہا ہوں، انکل میں آفتاب کا بیٹا بول رہا ہوں. آپ پوچھیں گے کون سا آفتاب؟ فلانا، ہاں میں انہیں کا بول رہا ہوں. تو وہ پھر آپ سے ریکویسٹ کرے گا انکل میں سعودی عرب میں ہوں، میں بحرین میں ہوں، میں قطر میں ہوں یا میں امارات میں ہوں، میرے پاس 10 لاکھ روپے ہیں، میرے پاس 9 لاکھ روپے ہیں، میں یہ 9 لاکھ روپے آپ کے اکاؤنٹ میں بھیجتا ہوں. آپ کو وہ راضی کرے گا کہ میں انکل آپ پلیز مان جائیں. اگر میں نے اپنے آپ اس سے کہیں گے کہ آپ اپنے والد کو بھیجیں، لیکن وہ کہے گا نہیں، وہ میرے والد خرچ کر دیں گے، میں نے واپس آ کے زمین لینی ہے، میں نے انکل شادی کرنی ہے، تو پلیز آپ میری یہ پیمنٹ آپ اپنے پاس رکھ لیں. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، مجھے پتہ ہے آپ اچھے انکل ہیں. آپ اس کے جانسے میں آ جاتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں اچھا بیٹے بھیج دو. پھر آپ کو فون آئے گا کہ ایسا لگے گا جیسے پنجاب بینک کا فون ہے. آپ کو کہیں گے وہ کہ ہم پنجاب بینک سے بول رہے ہیں، آپ کا یہ پیسہ ہنڈی کا آیا ہوا ہے 10 لاکھ روپے، کل صبح 9 بجے کے بعد آپ اپنی پیمنٹ کیش کروا سکتے ہیں. پھر اس لڑکے کا فون آئے گا. وہ لڑکا پھر کہے گا انکل وہ ایک غلطی ہوگی، میں نے ایجنٹ کو 2 لاکھ روپے دینے تھے، تو یہ تو کل کہہ رہے تھے ایجنٹ کو آج پیسے دینے تھے. آپ مہربانی کریں، آپ اپنے پاس سے 2 لاکھ روپے ایجنٹ کو دے دیں، تو یہ 50,000 روپے آپ وہاں سے کل رکھ لینا اور باقی پیسے میرے رہنے دینا. آپ اس جانسے میں آ جاتے ہیں کہ 10 لاکھ روپے تو اس کے پاس میرے پاس پڑے ہوئے ہیں،
اور وہ लाख 1.5 लाख रुपए आप जनाब अली वो इजी लोड कर देते हैं या जहाज काश कर देते हैं। तो ये भी एक फ्रॉड चल रहा है। इसलिए कभी बाहर से कोई लड़का आपको फ़ोन करे, आपको कहे कि मैं आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए भेज रहा हूँ, इसके एवज आप 2 1.5 2 लाख रुपए मेरे एजेंट को भेज दें, तो कभी किसी को जहाज कैश पैसे ना पूछे। और इसके अलावा जो फ्रॉड चल रहा है वो आपको पता है कि बेनजीन प्रोग्राम के चलते हैं, बो बॉल अपना इनाम के चलते हैं कि हम ये बॉल पे आपका इनाम निकला हुआ है जनाब, एक मोटरसाइकिल निकली है, गाड़ी निकली है, 5 लाख रुपए निकले हैं। फिर वो कहने जी हम आपको देने के लिए आते हैं, रास्ते में वो कह रहे हैं हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है, प्लीज़ हमें 50,000 रुपये भेज दें या 20,000 रुपये भेज दें, हम गाड़ी ठीक करा के आपके पास पहुँचते हैं, आप वो 15 20 25 हज़ार रुपये उनको भेज देते हैं, वो 5 लाख रुपये इनाम के चक्कर में। और ये सारे फ्रॉड हैं। लेकिन आजकल जो जिस लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये समझने का रहा हूँ कि ये थाने बैलूनी वाली मैंने आपको बताई और ये बाहर से कालों वाली भी बताई। लेकिन इस वक्त जो मुझे कॉल है जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये कि मुझे एक गाड़ी का मुझे आया कि ये 10 लाख रुपए की गाड़ी में हम फरोख्त कर रहे हैं। मैंने देखा तो वो गाड़ी कम से कम 15 से 20 लाख रुपए की गाड़ी है। तो मैंने उससे पूछा यार ये इतनी सस्ती गाड़ी आप क्यों दे रहे हैं? उसने मुझे कहा जी कि मेरा बेटा इटली जा रहा है और हमें इमरजेंसी पैसे चाहिए, कैश पैसे चाहिए, इसलिए हम ये 10 लाख की गाड़ी भेज रहे हैं। आप पता नहीं रंग महल के काम पे वो मुझे बता रहा है कि वहाँ पेमेंट लेके आ जाएं, तो ये कैश लेके आ जाए तो कैश गाड़ी ले लो। बाकी तो व्हाट्सएप पे वो गाड़ी की तस्वीर पूरी उन्होंने मुझे भेजी है। और ये भी फ्रॉड है मेरे भाइयों। ऐसा कौन सा बेवकूफ़ आदमी है कि जो जनाब अली 16 17 लाख रुपए की गाड़ी मुझे वो 10 लाख रुपए में दे रहा है। तो इसलिए अगर आपको कभी किसी गाड़ी वाले का फ़ोन आए या जनूबी पंजाब से और किसी चीज़ का फ़ोन आए कि भैया ये कोई ट्रैक्टर दे रहा है, कोई बैल या भैंसें कोई आपको सस्ती दे रहा है कि सलाब है जी हमारे पास भैंसें हैं, आज आपके ले जाएं, सलाब आया हुआ हमारे पास ट्रैक्टर है जी आप आके ले जाएं, तो ये सब फ्रॉड है मेरे भाइयों। कभी किसी की खाल में आप जनूबी पंजाब वाली साइड पे नहीं जाना। वो लोग अगवा करते हैं, अगवा करके फिर आपके मालकान से, आपके अजीज़ों कार से तावान वसूल करते हैं। और अगर किसी लड़की का फ़ोन आए और वो अगर आपको कहे कि आप मुझे मिलने के लिए जुम्मे पंजाब वाली साइड पे आओ, तो कभी मेरे नौजवान बेटों नहीं जाना। इसलिए कि ये सब फ्रॉड है, ये सब झूठ है। और आखिर में मैं आपको बताऊं कि कभी भी आपको किसी भी किस्म की कोई कॉल आए, तो अगर एक बात याद रखना कि अगर वो आपको ये कहें कि जी जास कैश पैसे भेजें या इजी इजी पैसा भेजें, तो समझो कि वो फ्रॉड है। इस वजह से मैं कभी नहीं आना। अपना और आपका ख्याल रखें। मेरे इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि मेरी गरीब लोग, गरीब आवाम, पाकिस्तानी के गरीब आवाम, ये जो सिंध और जनूबी पंजाब के लोग जो लूटते हैं, इन लोगों के ये इस डाके से ये लोग बच जाएँ। अल्लाह मेरा आप सबका हामी और नासर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।